والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری آواز کے سننے اور اس کو آگے پہنچانے والے اپنے تمام بندہ اور بندیوں پر اپنی شایان شان کی تحت رحم و کرم فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا 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 محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. حضرات محترم، پچھلی ویڈیو میں جو کہ پہلا نمبر 1 والا ویڈیو جب بنا اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی ویڈیو اسم اعظم کے حوالے سے ہم نے بنائے ہیں، ان تمام ویڈیو کے اندر 2 باتیں ہم نے کہی. سب سے پہلے حقوق اللہ اور نمبر 2 حقوق العباد. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے. حقوق اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے حقوق بندوں پر، اور نمبر 2 پہ حقوق العباد یعنی کہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بندہ مومن کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا حقوق ہیں. اور ہم نے ابتداءً ہر اسم اعظم کی تلاوت کے لیے، اس سے فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے، اللہ پاک کے اسم اعظم سے اپنی مشکلات کا حل نکالنے کے لیے یہ 2 شرائط پہ عمل کرنے والوں کو ہمارے پیغام پر عمل کرنے کی اجازت ہم نے دی ہے. نمبر 1 حقوق اللہ یعنی کہ اللہ کے حقوق بندوں پر. نمبر 2 ہر انسان کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہوتے ہیں. اس پہ جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کی نہ تو نماز قبول ہوگی، نہ تو روزہ قبول ہوگا، نہ تو حج قبول ہوگا، نہ تو زکوٰۃیں قبول ہوگی، نہ تو آپ کی کسی بھی عبادات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوگا. تو وہ 2 حقوق ہیں. نمبر 1 پہ حقوق اللہ یعنی کہ اللہ کے حقوق بندہ پر، اور بندوں کے حقوق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ 2 باتیں قابل غور ہیں. پہلے ہم بات کریں گے حقوق اللہ یعنی کہ اللہ کے حقوق بندوں پر کیا ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آج ہر ایک عالم دین دنیا کے کسی بھی خطے سے کیوں نہ ہو، حقوق اللہ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو وہ ان 4 یا 5 باتوں پہ خاص توجہ دلاتے ہیں. وہ کون کون سی باتیں ہیں آپ سماعت کیجئے گا. نمبر 1 نماز پنجگانہ کی پابندی کرنا، اس کو حقوق اللہ میں جمع کرتے ہیں. نمبر 2 روزے رکھنا، اس کو بھی حقوق اللہ میں جمع کرتے ہیں. نمبر 3 صاحب نصاب اگر ہو تو حج کرنا، اس کو بھی حقوق اللہ میں سے جمع کیا جاتا تھا. نمبر 4 صاحب استطاعت پر زکوٰۃ فرض ہے. یہ 4 باتیں
دنیا کی کسی بھی خطے سے کوئی بھی عالم دین کیوں نہ ہو، انہی 4 باتوں کی طرف زور دے کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انہی 4 باتوں کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آج ہم حقوق اللہ کے حقوق بندوں پر کیا ہے، اس کو میں اپنے انداز میں جہاں تک میرے رب کریم نے مجھ پہ اپنا فضل عظیم اپنی شایان شان کے تحت نچھاور کیا ہے، اس کے ذریعے سے میں آج اللہ کے حقوق بندوں پر کی حقیقت کو اجاگر کرنے جا رہا ہوں۔ سماعت فرمائیے گا۔ ان 4 باتوں کے ساتھ ہی ساری دنیا کا دار و مدار بندہ مومن کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلے میں اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے آپ سے سوال گو ہوں، آپ مجھے بتائیں، اگر دنیا کے علماء دین نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ان 4 باتوں کو اللہ کے حقوق اگر مانتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے کہ آپ حضرات سے کہ آپ فیصلہ کریں اور بتائیں کہ ہماری نماز، ہمارے روزہ، حج اور زکوٰۃ ان 4 فرائض اسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فائدہ کیا ہوتا ہے، اور اگر یہ 4 باتوں پہ اگر ہم نے عمل نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک عام سا سوال، کیونکہ ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے زکوٰۃیں ان اعمال فریضہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو فائدہ ہے اور نہ ہی نقصان، تو یہ حقوق اللہ یعنی کہ اللہ کے حق کیسے ثابت ہوتے ہیں؟ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے غلاموں، غور سے سنیں، اس کو حقوق اللہ نہیں کہا جاتا، اس کو اللہ کے حقوق نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وہ اس لیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو اس کی اپنی تخلیق سے لے کر اس کی آخری سانس، جسم سے روح نکلنے تک بھی اگر کسی کوہ کے اندر، کسی غار یا پہاڑ کے دامن میں بھی چھپ کر بیٹھ جائے بندہ، اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں مصروف کر دے، اس کے باوجود بھی اللہ کے حقوق ادا کر نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ جہاں تک میرے رب کریم کا مجھ پہ فضل عظیم ہوا تو میں نے اس کو یہ تسلیم کیا کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، جس میں حقوق اللہ یعنی کہ اللہ کے حقوق ہی کو حقوق العباد بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کیسے، اس کے میں وضاحت کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ نماز پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ اللہ کا حق نہیں ہوا۔ روزہ رکھتے ہیں اپنے جسم کو ہر ایک امراض خبیثہ سے، گناہ خبیثہ سے اپنے آپ کو بچا کر جنت کو پانے کے خاطر روزے رکھتے ہیں، تو یہ بھی حقوق اللہ میں شامل نہیں ہوگا۔ اب رہی 2 باتیں، صاحب استطاعت حج کرتا ہے،
صاحب نصاب زکوٰۃ دیتا ہے، یہ بھی اللہ کے حقوق نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ 2 لاکھ روپئے آپ خرچ کر کے خانہ کعبہ کے طواف کے خاطر آپ جا رہے ہیں، یہ اللہ کا حق کیسے ہوگا؟ یہ بھی ہو نہیں سکتا۔ نمبر 4، آپ 100 روپئے کما رہے ہیں، اس میں 2.5 روپئے کے طور پہ نکال کر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ تو اللہ کو نہیں دیا جاتا، ضرورت مند کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم، کسی بے سہارا، کسی معذور کو یہ 2.5 روپئے آپ دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کا کیسے ہوگا؟ ہاں، یہ تمام باتوں کو فرائض اسلام ضرور کہا جائے گا، حقوق اللہ ہرگز نہیں کہا جاتا۔ ہمارے زکوٰۃ دینے سے اللہ کی کسی اور بندے کا سہارا ہو رہا ہے، اللہ کی کسی اور بندے کی ہماری وجہ سے مدد ہو رہی ہے۔ ہمارے حج کرنے سے یہ 2 لاکھ روپئے کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں وہ لقمہ جا رہا ہے ہماری محنت کی کمائی سے، تو یہ بھی حقوق اللہ ہرگز ہو نہیں سکتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب آخر والی 2 باتوں پہ غور کیجیے گا، حج پر اور زکوٰۃ پر۔ یہی باتیں حقوق العباد میں شامل ہو رہی ہیں، یعنی کہ آپ کی محنت، آپ کے خون پسینے کا کچھ حصہ اللہ کے دیگر بندوں پہ صرف کرنا، اللہ کے دیگر بندوں کی مدد و کفالت کرنا، یہ حقوق العباد ہے۔ یعنی کہ بندائے مومن انسان کے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب میدان حشر قائم ہوگا، اس وقت سب سے پہلے وہاں پر بہت ساروں نے کہا، علماء دین نے، اولیاء کاملین نے، اور ان کے کہنے کو ہم نے سنا اور مانا تو ہمارے ماننے کا، سننے کا انداز غلط ہوا۔ بہت ساروں نے کہا کہ میدان حشر میں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ بالکل برحق ہے، لیکن ہم نے اس کو غلط طریقے سے سمجھا۔ ارے اللہ کے بندو، نماز کس پہ فرض ہے؟ مومن پر فرض ہے۔ اور مومن کب ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے جب تک احکام خدا پر، احکام مصطفیٰ پر اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف نہ کر دے، اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جب مومن نہیں ہوگا تو اس پہ نماز فرض کیسے ہوگی؟ روزہ اس پہ فرض کیسے ہوگا؟ زکوٰۃ اس پہ فرض کیسے ہوگی؟ حج اس پہ فرض کیسے ہوگا؟ یہ تو چاروں فرائض اسلام مومن کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ اور مومنین وہ شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ میرے رب کی ہر ایک بات پر، میرے مصطفیٰ کی ہر ایک بات پر اپنے آپ سے ہی نہیں، اپنی جان سے بڑھ کر کے محبت نہ کر لے، اس وقت تک وہ مومن ہرگز ہو نہیں سکتا۔ ایسی صورت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کا ہمارا ٹاپک تھا اسم اعظم یا عادل، اور یہ یا عادل اسم اعظم کے فیض و برکات، اس کے کمالات و معجزات کو اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے شرائط یہی ہیں کہ اس میں میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے یا عادل کی حقیقت میں عدل، عادل کے معنی ہوتے ہیں
انصاف کرنا، عدل کے معنی ہوتے ہیں انصاف کرنا، عادل عدل، یہ دونوں اہم صفات ہیں، ان کے دونوں معنی ایک ہیں، ان کے فیض و برکات و کمالات و موجودات ایک ہیں، اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انصاف قائم کرنا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں میدان حشر میں انصاف قائم کروں گا، عدل قائم کروں گا، عادل میں ہوں، عادل میں ہوں، عدل کروں گا۔ عدل انصاف کو کہتے ہیں، عادل انصاف کرنے والے کو کہتے ہیں، عادل انصاف کرنے والا، عدل انصاف دینے والا۔ تب ایسی صورت میں جب یہ اسم اعظم پہ ہم کو بات کرنی تھی آج، تو اس کو میں نے غور کیا، اس کو میں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کے اندر یہ نتیجہ آیا، یہ شرائطیں آئی، ہاں قیامت جب قائم کی جائے گی اس وقت عادل عدل کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی انصاف کرے گا، تو اس کے اندر نہ تو نماز کا سوال ہوگا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا۔ پہلا سوال وہاں پہ ہوگا بندائے مومن سے، کیونکہ مومن کے لیے ہی وہاں پہ بلاوا ہوگا انصاف کے لیے، اسی کا فیصلہ ہوگا کہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ ایمان والا ہے، اب ایمان لانے کے بعد میرے تمام احکام کو میرے حبیب پروردگار یعنی کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جملہ فرمودات پہ عمل کیا، مومن ہوا۔ اب ہم اس سے پوچھیں گے کہ نماز کتنی پڑھا، روزے کتنے رکھا، حج کتنے کیے، زکوٰۃ کیسے ادا کیا، اس پہ یہ سوالیں ہوں گی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو سب سے پہلے آپ کو نماز کا حساب دینے کے لیے، آپ کو روزہ حج و زکوٰۃ کا حساب دینے کے لیے ان تماموں کی جڑ ہوتی ہے کہ آپ مومن بنو۔ جب تک مومن نہیں بنیں گے آپ پر نہ نماز فرض ہوگی، نہ روزہ فرض ہوگا، نہ زکوٰۃ فرض ہوگی، نہ حج فرض ہوگا، کیونکہ یہ تمام فرائض اسلام اہل ایمان کے لیے ہے، ایمان والا مرد ایمان والی عورت کے لیے ہے، اور ایمان والا مرد ایمان والی عورت اس وقت ہوتے ہیں جب کہ میرے رب کو، میرے مصطفیٰ کو اور ان کے احکام کو اپنی جان سے بڑھ کر کے ٹوٹ کر محبت نہ کر دیں، اس وقت تک ایمان والا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انشاءاللہ العزیز حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مختصراً تفصیل آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہمارے آنے والی ویڈیو کے اندر اس کا ٹاپک اور اس کا مین نام ہوگا حقوق اللہ کی حقیقت۔ یہ سرچ کریں آپ، حالانکہ ابھی ہم نے اس کو بنایا نہیں، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم بنائیں گے۔ حقوق اللہ کی حقیقت، اس کے نام پر چند ویڈیو بنیں گے، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 تک۔ اس کے بعد حقوق العباد، انسان کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، یہ نام سے سرچ کریں گے آپ، بنا نہیں آئندہ بننے والے ہیں، اور اس کے بھی پارٹ نمبر 1، پارٹ 2، پارٹ 3 کے نام سے ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ان میں انشاءاللہ حقیقت جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی اپنی شان کریمی کے صدقے، میرے مصطفیٰ کی نعلین پاک کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، تو میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور یہ میں کتابی باتیں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بڑے بڑے بزرگان دین، متقی و پرہیزگار صوفیان کرام کی صحبت کا شرف میرے رب نے مجھے بخشا۔ ان کی صحبت میں میں نے اپنی زندگی کا تقریباً 70% حصہ صوفیاء کرام میں، ان کی صحبت میں نے کاٹا، اور اولیاء کاملین کی صحبت میں نے اپنی زندگی کا
70% حصہ میں نے کاٹا، رات و دن ان کی خدمت میں رہا، ان سے فیض حاصل کیا، اور ان کے زبانی جو مجھ پہ نصیحتیں ہوئی حقوق اللہ کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، تو وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ العزیز آگے بھی پیش کرتا رہوں گا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہماری آواز کو خود بھی سنیں، اپنے اہل خانہ کو بھی سنائیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست برادروں کو، اور جہاں تک آپ کی جان پہچان ہو وہاں تک ہماری آواز کو پہنچانے کی کوشش کریں ثواب جاریہ کی نیت سے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ حقوق اللہ کی حقیقت کیا ہے، حقوق العباد کی حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلنے کے بعد آپ اپنے احبابوں میں، اپنے اہل خانہ میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست و برادروں میں، اللہ کے اور بندوں میں یہ پیغام کو ثواب جاریہ کی نیت سے اگر پہنچاتے رہیں گے اور وہ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو یہ ثواب جاریہ کہلائے گا۔ اور دوسری نظر سے، دوسرے اینگل سے اگر دیکھیں تو اسی کو تبلیغ کرنا کہتے ہیں، تبلیغ کرنا اسی کو کہتے ہیں، دعوت دینا اسی کو کہتے ہیں۔ آج ہم نے اس کا بھی مفہوم غلط نکال لیا کہ تبلیغ کا مطلب، دعوت کا مطلب یہ ہمارے سامنے ہو گیا کہ ہم اپنی بیوی بچوں کو، اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے، جھولا گلے میں لٹکا کر کے 4 مہینے کی خاطر بھٹکتے بھٹکتے نکل جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کیا کر کے، نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھرتا ہے مارا مارا، اس دنیا میں ان بے سہاروں کا کوئی نہیں ہے سہارا۔ نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھرتا ہے مارا مارا، ان دکھیوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے سہارا۔ اس لیے ایسے بے سہارا نہ بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قدم قدم پہ اپنا سہارا دیا ہے، اور وہ سہارے کو صحیح پہچانو، وہ سہارے کو صحیح پہچانو، آپ انشاءاللہ العزیز دین اور دنیا دونوں میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ ہمارا آنے والا ویڈیو حقوق اللہ، یعنی کہ اللہ کے حقوق کی حقیقت کیا ہے، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، یہ 3 ویڈیو ہم ڈالنے والے ہیں۔ آپ انتظار کیجئے گا، جیسے ہی یہ ویڈیو یوٹیوب پہ ہم اپلوڈ کر دیں گے تو آپ کو فوراً پہنچے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ جانتے ہیں، جی ایم اسلامک چینل یوٹیوب پر جا کر کے سبسکرائب کریں، اور اس کے اندر آل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی آن کر دیں، اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ جیسے ہی ہمارا ویڈیو اپلوڈ ہوگا آپ کے پاس بیٹھے بٹھائے پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد 3 ویڈیو اور بنیں گے، حقوق العباد، یعنی کہ انسانوں پر حقوق کیا ہیں، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، یہ 3 ویڈیو بھی آپ کو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آنے والے ہیں۔ ابھی ہم نے بنایا نہیں، انشاءاللہ العزیز بہت جلد بنانے والے ہیں۔ اس کو بھی آپ پانا ہے تو اس جی ایم اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں، آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائیں گے۔ خود بھی اس پہ عمل کریں، اپنے اہل خانہ کو، اپنے دوست و برادروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو یہ ہمارے پیغام کو آگے بڑھاتے جائیں، اور انہیں بھی ہدایت کریں کہ وہ سننے کے بعد وہ اپنے لوگوں میں اس کا پرچار کریں، اس کی آواز کو آگے بڑھاتے جائیں۔ اگر یہ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز، کیونکہ ان قریب قیامت برپا ہونے والی ہے۔ حضرت سیدنا امام مہدی خلیفۃ اللہ ان قریب ظاہر ہونے والے ہیں، اور جیسے ہی یہ ظاہر ہوں گے اس کے بعد یہ دجال ملعون بھی آ جائے گا۔ یہ دجال ملعون کے آتے ہی فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے۔ یہ تینوں وقت بالکل قریب ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ اس کے اوپر بھی ہمارے ویڈیو آئندہ آنے والے دنوں میں آنے والے ہیں، اس لیے اس کو میں قرآن اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے دے کر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ویڈیو کو بھی آپ کو پانا ہے
تو ہمارے جی ایم اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیں، آئندہ آتے آتے ہوئے ویڈیو آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، 2023 یا تو 2025، 23، 24، 25، یہ 3 سال کی مدت میں خلیفۃ اللہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس بات کو آپ کان کھول کر کے سن لیں، اب اپنے دل کی نہا کانوں میں جگہ دیں۔ اس کو میں انشاءاللہ العزیز قرآن اور حدیث کے حوالے سے ثابت بھی کروں گا آئندہ آنے والی ویڈیوز کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا کریم ہماری آواز کے سننے والے اپنے بندہ اور بندیوں کو، اور یہ آواز کو اپنے اور تیرے بندوں میں پہنچانے والوں کو، ان تماموں کی ایمان کی خصوصاً مولا تو حفاظت فرما، اور اس دجالی فتنے سے مولا ہم تماموں کو بچا کر تیری حفظ و امان میں قبول فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔